المدد یا عطار کہے تب بھی مشرک، المدد یا علی کہے تب بھی مشرک، المدد یا رسول اللہ کہے تب بھی مشرک۔ جو مشرک ہوتا ہے اس کا کوئی عقیدہ نہیں ہوتا۔ ابھی نیٹ پر ایک مسئلہ چل رہا ہے، یہ جو سبز پگڑی والے ہیں انہوں نے ایک نعرہ بنایا، المدد یا عطار، المدد یا عطار۔ عطار کس کو بولتے ہیں؟ اپنے پیر کو، وہ جو ان کا قادری ہے، قادری بہت سارے ہیں، اپنے قادری کو کہتے ہیں عطار، المدد یا عطار۔ تو پنڈی کا ایک ابو جہل قریشی ہے، اس نے اس پہ کلپ دیا، اس نے کہا المدد یا عطار نہیں، صرف المدد یا رسول اللہ، المدد یا علی، اور المدد یا عطار کے نہ خرافات ہے، بدعت ہے، غلوب ہے، فلائے۔ تو آگے سے ایک آدمی نے کلپ دی، اس نے کہا مولوی صاحب اگر تجھے پتہ نہیں ہے المدد یا رسول اللہ کہنا صحیح ہے، المدد یا علی کہنا صحیح ہے، تو المدد یا عطار کہنا کیوں بدعت بن گیا؟ ہے وہ بھی انہی سبز پگڑیوں والوں سے۔ کہا المدد یا رسول اللہ کہنا ٹھیک ہے، المدد یا علی کہنا ٹھیک ہے، تو المدد یا عطار کیسے غلط ہوگی یا؟ جبکہ آپ تو کہتے ہیں المدد یا غوث اعظم، تو غوث اعظم کو پکارتا ہے یہ ٹھیک ہے، تو ہم اپنے غوث کو پکاریں گے ٹھیک کیوں نہیں؟ تو میں نے کہا جب بنیاد ہی غلط ہے، اور شروع میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کا انکار، شروع میں کلمے کا انکار، لا الہ الا اللہ، یہ کہہ رہا ہے کہ المدد یا رسول بھی نہیں، المدد یا علی بھی نہیں، المدد یا پیر بھی نہیں، یہ المدد صرف اور صرف یا اللہ۔ سورہ فاتحہ یہی کہہ رہی ہے، کلمہ طیبہ یہی کہہ رہا ہے۔ اب ایک دوسرے کے گریبان سے پکڑا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں یا عطار، المدد یا عطار کیوں کہا؟ یہ تو رسول کا پروٹوکول ہے، یہ تو جناب حضرت علی کا پروٹوکول ہے۔ سبز پگڑی والوں نے کہا بچے لگتے ہو، انہوں نے اب جشن ولادت الیاس قادری اس پر جلوس نکالا، جشن ولادت الیاس قادری۔ انہوں نے تو اور کہا، پتہ نہیں کیا لفظ بولا، جشن، اور وہاں پر وہی نعرے جو جشن عید میلاد النبی پہ نعرے لگاتی ہے، وہی نعرے لگائے، سرکار کی آمد مرحبا، فلاں کی آمد مرحبا، فلاں کی آمد مرحبا۔ جو نعرے میلاد پہ لگا جاتی ہے، انہوں نے نعرہ 26 رمضان کو عطار کا میلاد منایا اور الیاس قادری کا، اور اس میلاد میں بالکل وہی نعرے نیٹ پہ موجود ہے، اور وہی نعرے لگا رہے ہیں کہ سرکار کی آمد مرحبا، فلاں کی آمد مرحبا، اور پھر باقاعدہ جلوس نکالا گیا سرکار عطار اور یہ الیاس قادری کا۔ دوسرے بریلوی بگڑ گئے، انہوں نے کہا یہ تو پیغمبر کے ساتھ خاص ہے، ادھر یہ کہنے لگے سبز پگڑیوں والوں اس پہ دلیل پیش کرو کہ نبی کے ساتھ خاص ہے۔ انہیں پتہ ہے کہ نبی کے لیے بھی دلیل کوئی، یہ جو انہوں نے عید میلاد اپنی بنائی، تو انہوں نے کہا کہ یہ پیغمبر کا پروٹوکول ہے، انہوں نے کہا پیغمبر کے پروٹوکول پہ دلیل پیش کرو۔ وہ بیچارے خاموش ہوئے کہ انہیں پتا ہے کہ یہ عید میلاد النبی والی بدعات پہ نبی کے لیے بھی دلیل نہیں ہے، تو عطار بیچارے کے لیے دلیل کہاں سے آئے گی؟ لیکن اب ایک دوسرے پہ ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے۔ پھر الیاس قادری صاحب اس کو وضو کرا کے وضو کا پانی مرید چہرے پہ بن وجود پہ، یہ اللہ جانے پتہ نہیں استنجے کا تھا یا وضو کا۔ اگر استنجے کا ہوتا تو تبرک زیادہ ہوتا، تو ساتھ تھوڑا تھوڑا لعاب بھی مکس ہوتا، اور استنجے کا سامان بھی تو زیادہ برکت ملتی۔ تو اب
وہ مفتی صاحب کہتے ہیں جناب تم نے یہ جو پروٹوکول ہے یہ الیاس قادری کو کیوں دیا؟ انہوں نے کہا اچھا ہم نے دیا ہے تو تو نے اپنے پیر حسین الدین کے پاؤں کیوں چومے؟ ہم نے اگر اپنے پیر کے چومے ہیں یا اس کا پانی شانی استنجا وغیرہ استعمال کریں یا وضو کا غسالہ تو بھی تو اپنے پیر کے سامنے ان کے پاؤں چوم رہا ہے۔ اگر ہم چومے تو ہم بدتی ہیں، تو چومے پاؤں ہاتھ اور پیر کا وہ پروٹوکول کرے تو مسلمان ہے؟ یہ نیٹ پہ ایک گفتگو چل رہی ہے، صرف میں آپ کو نمونہ بتا رہا ہوں کہ جب آدمی ٹھوکر کھاتا ہے نا اصل مرکز کتاب و سنت کو چھوڑتا ہے، وہ ہمیشہ پھر صراط مستقیم کے قریب بھی نہیں آتا۔ وہ اسی طرح ہوگا، اسے پتہ ہی نہیں کہ نبی کا مقام کیا ہے اور پیر کا مقام کیا ہے، اسے پروٹوکول کا پتہ ہی نہیں۔ اس نے حقیقتاً جیسے روافض ہے، انہوں نے پیغمبر اور اللہ کو بھی ثانوی حیثیت دی اور پہلی حیثیت امام کو دی۔ اللہ کو بھی نہیں پوچھتے، رسول کو بھی نہیں پوچھتے، اور امام کا مرتبہ رسولوں سے بھی بڑھا دیا، انبیاء سے بھی بڑھا دیا۔ یہی حالت ان خرافیوں کی ہے کہ انہوں نے اپنے پیروں اور مولویوں کو پیغمبر کا جو مقام اپنی طرف سے متعین کیا، پھر وہی مقام اپنے پیروں اور مولویوں کو دینا بھی شروع کر دیا۔ اس لیے کتاب و سنت پہ مضبوط رہو۔ مولوی غلط ہو سکتا ہے، قرآن غلط نہیں ہو سکتا۔ مولوی غلط ہو سکتا ہے، پیغمبر کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ جب پٹڑی کو چھوڑیں گے پھر ایکسیڈنٹ بھی ہوں گے اور پھر مسئلہ بھی بنے گا۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا بلا تکونن من المشرکین، مشرکوں سے مت ہونا۔ یا اللہ مشرک کون ہوتی ہیں؟ فرمایا بلا تدعو من دون اللہ ما لا ينفعک ولا یضرک، مشرک وہی ہے جو حضرت علی کو پکارے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاجتوں میں پکارے، حضرت عیسیٰ کو پکارے، بی بی مریم کو پکارے، اللہ کے سوا کسی نبی کی قبر پہ جا کے سما والے عقیدے سے پکارے یا دور کھڑے ہو کے پکارے اس عقیدے کے ساتھ کہ یہ میرے کچھ کام کر دیتی ہیں اور جو کر نہیں سکتے کروا دیتی ہیں، اس عقیدے سے پکارنے والا یہی مشرک ہے۔ یہی کون ہے؟ یہ میری بات نہیں ہے، سورہ یونس ہے، اور آخری رکوع گھروں میں دیکھنا، یہی مشرک ہے۔ اب المدد یا عطار کہے تب بھی مشرک، المدد یا علی کہے تب بھی مشرک، المدد یا رسول اللہ کہے تب بھی مشرک۔ اور مشرک بھی کون سا؟ کوئی عام مشرک نہیں، لا الہ الا اللہ کا منکر، سارے نبیوں کی دعوت کا منکر، ساری کتابوں کی دعوت کا منکر، تمام اولیاء کی دعوت کا منکر، پوری نظام کائنات کے مقصد کا دشمن۔ کیونکہ جب لا الہ الا اللہ کا انکار کیا، 7 لاکھ نبیوں کا بھی انکار کیا، ساری کتابوں کا بھی انکار کیا، وہ محمد رسول اللہ کی پوری نبوت والی محنت کا بھی انکار کیا۔ تو اس لیے میرا بھائی سورہ یونس کی یہ آیت کلمہ طیبہ کی تشریح کر رہی ہے، اور تشریح میں پہلا پوائنٹ یہ رکھا کہ اے کائنات والو، لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے کہ ما فوق الاسباب امور میں حاجات اور مشکلات میں پکارے جانے کے لائق ہونا یہ صرف اللہ کا خاصہ ہے، اس لیے کہ وہ مرنے سے پاک ہے، اور اللہ کے سوا کوئی اس کے لائق اس لیے نہیں، چاہے وہ انبیاء ہوں، اولیاء اور فرشتے ہوں، وہ پکارے سننے کے لائق اس لیے نہیں کہ وہ متوفا ہے، ان پہ موت آئی یا آنے والی ہے، اور اللہ وہ ہے وہ متوفی ہے، وہ سب کو موت دینے والا ہے۔ تو حاجت روا اور مشکل کشا وہ ہے جو خود ہمیشہ زندہ ہے، موت سے پاک ہے اور سب کو مارتا ہے، اور جو مر جائے وہ الہ بھی نہیں، مشکل کشا بھی نہیں، حاجت روا بھی نہیں، اور کوئی ایسے کو اگر پکارتا ہے تو وہ ہے کٹر مشرک۔